میرے دوست اور بزرگوں، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت ہی بڑے مشہور بزرگ تھے۔ مکہ المکرمہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو حج سے فارغ ہو کر حرم شریف کے باہر بیٹھے ہی تھے کہ اچانک انہیں نیند لگ گئی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے نازل ہوئے، دو فرشتے آسمان سے اترے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک فرشتہ نے کہا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کی سعادت حاصل کی، اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ تو دوسرے فرشتہ نے کہا کہ اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ تو پھر فرشتہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس سال کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے؟ تو دوسرے فرشتہ نے جواب دیا کہ اس سال کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کا بھی حج قبول نہیں فرمایا۔ میرے دوست بزرگ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یا اللہ، 6 لاکھ لوگ اپنا وطن چھوڑ کر دور دراز سے مکہ المکرمہ حج کرنے کے لیے آئے اور تو نے کسی کا بھی حج قبول نہیں فرمایا۔ میرے دوستو بزرگ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک فرشتہ نے کہا کہ ملک دمشق میں ایک ایسا شخص ہے جو جوتا سلنے کا کام کرتا ہے، ملک دمشق میں ایک ایسا شخص ہے جو جوتا سلنے کا کام کرتا ہے، وہ اس سال حج کرنے کے لیے نہیں آیا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمایا، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس موچی شخص کی وجہ سے، وہ آدمی جو جوتا سل رہا تھا، اس آدمی کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ 6 لاکھ حاجیوں کا حج بھی قبول فرما لیا۔ میرے دوست اور بزرگ کو جب حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدار ہوئے تو ان کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا، ان کے دل میں تمنا ہوئی کہ جو ہے ایک ایسے شخص کی جو زیارت کی جائے، ایسے شخص سے ملاقات کیا جائے کہ جن کی وجہ سے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے جو ملاقات کرنے کے لیے ملک دمشق جانے کے لیے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب ملک دمشق پہنچے تو وہاں جا کر پتہ لگانا شروع کیا کہ علی بن الموافق کا گھر کہاں ہے۔ خیر پتہ کر کے معلوم کر کے علی بن موافق کے گھر پہنچے، جا کر ان سے ملاقات کی، سلام و کلام ہوا۔ پھر انہوں نے جو ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ خواب جو مکہ شریف میں انہوں نے دیکھا تھا وہ خواب بیان کیا۔ تو علی بن موافق وہ شخص جو ہے یہ خواب سن کر ان کی جو ہے چیخ نکل گئی، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آیا تو اس نے جو ہے اپنا سارا واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ اے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دل میں جو ایک تمنا تھی، ایک چاہت تھی کہ میں جو ہے حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ پہنچوں، لیکن میرے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں تھا، میرے پاس اتنے مال و دولت نہیں تھی کہ میں حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ جا سکوں۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہ علی بن الموافق شخص کہنے لگا کہ میں جو ہے ایک موچی شخص ہوں، میں پورا دن جو ہے جوتا سل کر، جوتوں کی مرمت کر کے جو ہے اتنا پیسہ کما لیتا ہوں کہ جس سے پریوار کا خرچہ نکل جاتا ہے، جس سے روٹی اور سالن کا خرچہ نکل جاتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگ کو وہ شخص کہتا ہے کہ ایک دن جو ہے میں نے اپنی بیوی کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ میری بیوی سن، میرے دل میں جو ہے حج کرنے کی تمنا ہے، میرے دل میں ایک خواہش ہے کہ میں حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ جاؤں، لیکن ہمارے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ میں حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ جا سکوں، لیکن اگر تم میرے بات پر اگر تم ساتھ دو گی، میں جو کہوں گا اگر تم اس بات پر عمل کرو گی تو انشاءاللہ ایک دن میں ضرور حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ جا سکتا ہوں۔ تو اس کی بیوی نے عرض کیا کہ آخر بتائیں ہمیں کرنا کیا پڑے گا، بتائیں تو صحیح، آپ کی بات پر میں راضی ہوں۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس کے شوہر نے کہا کہ دیکھ میں پورے دن بھر جو ہے جوتا سل کر کے اتنا پیسہ کما لیتا ہوں کہ جس سے روٹی اور سالن کا خرچہ نکل جاتا ہے، لیکن اگر تم میرا ساتھ دے گی تو آج سے صرف
گھر میں سوکھی روٹی کھائی جائے گی، سالن کا پیسہ جو ہے بچا کر رکھ دیا جائے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہ میاں بیوی دونوں اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر علی بن الموافق شخص کہتا ہے کہ اے عبداللہ بن مبارک، میں جو ہے اس دن سے جو ہے میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں پورے دن بھر جوتا سل کر جتنا پیسہ کماؤں گا اس سے صرف جو ہے سوکھی روٹی اپنے گھر میں خرید کر لانا ہے، سالن کا پیسہ بچا بچا کر رکھ دینا ہے۔ تو میں نے ایسا ہی کرنا شروع کیا۔ 30 سال تک جو ہے ہمارے گھر میں صرف سوکھی روٹی ہم لوگوں نے کھائی ہے، سالن کا پیسہ بچا بچا کر 30 سالوں تک میں نے 300 درہم جمع کر لیے۔ لیکن جب مکہ المکرمہ پہنچنے کا وقت قریب آیا، صبح قافلہ والے کے ساتھ مکہ المکرمہ جانے کے لیے روانہ ہونا تھا، اسی رات کی بات ہے کہ اس رات میری بیوی نے مجھ سے ایک سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھ، آج سے جو ہے 30 سال ہو گئے سوکھی روٹی کھاتے کھاتے، لیکن میرے دل میں آج ایک خواہش پیدا ہوئی، میں چاہتی ہوں کہ آج مجھے گوشت لا کر دیا جائے، میں گوشت کھانا چاہتی ہوں۔ میرے دوست اور بزرگوں، علی بن الموافق شخص کہتا ہے کہ میرے پڑوسی کے گھر میں اس رات جو ہے گوشت بنا تھا، جس کی خوشبو جو ہے میرے گھر تک پہنچ رہی تھی۔ تو میں نے اپنی بیوی کی وہ چاہت، وہ تمنا اور اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے جو ہے میں اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے میں اپنے پڑوسی کے گھر گیا اور جا کر کہا کہ بھائی، آپ جو ہے اپنے پکے ہوئے گوشت میں سے تھوڑا سا گوشت مجھے بھی دے دیں۔ آج میری بیوی نے مجھ سے گوشت کھانے کا سوال کیا ہے، میری بیوی کو خواہش ہے، میری بیوی کی یہ چاہت کہ آج میں گوشت کھاؤں، لہٰذا آپ جو ہے تھوڑا سا گوشت ہمیں بھی دے دیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا کہا، میرا اتنا کہنا تھا کہ میرا پڑوسی جو ہے رونے لگا، کافی رونے لگا۔ تو میں نے اس سے کہا بھائی کیا بات ہے، اگر تمہارے پاس اتنا گوشت نہیں ہے پکا ہوا کہ تم مجھے دے سکو، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا بھائی دیکھ، ہمارے گھر میں یہ جو گوشت پکا ہے، یہ گوشت صرف میرے لیے حلال ہے، تیرے لیے حرام ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا آخر وجہ کیا ہے کہ وہ گوشت صرف تیرے لیے حلال ہے، میرے لیے حرام ہے، آخر کیوں ایسا؟ میرے دوست اور بزرگوں، وہ شخص، وہ علی بن الموافق شخص کہتا ہے کہ میرا پڑوسی پھر اپنا حال بیان کرنا شروع کیا۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی، آج سے لے کر 1 ہفتہ ہو گیا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی چولہا نہیں جلا ہے، میرے بچے بھوک کی شدت سے بلک رہے تھے، میری بیوی بھوک کی وجہ سے پریشان ہو رہی تھی۔ جب ان لوگوں کے سامنے موت سامنے نظر آنے لگی، جب ان لوگوں کی جان جانے والی تھی، تو میں جو ہے ان لوگوں کو موت سے بچانے کے لیے، ان لوگوں کی جب بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوئی تو ان لوگوں کی بھوک مٹانے لگے، ان لوگوں کو موت سے بچانے کے لیے میں شہر کے باہر اس جگہ پر پہنچا جہاں مردار پڑا ہوا ہوتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہ شخص کہتا ہے میں شہر کے باہر اس جگہ پہنچا جہاں لوگ جو ہے مردار وغیرہ ڈال کر آ جاتے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک گدھا پڑا ہوا ہے، ایک مردہ گدھا پڑا ہوا ہے۔ تو میں نے جو ہے اس مردار گدھے سے جو ہے تھوڑا سا گوشت آج کاٹ کر لے کر آیا، اسی گوشت کو آج ہمارے گھر میں پکایا گیا ہے، لہٰذا اے میرے بھائی، یہ گوشت میرے لیے تو حلال ہے، تیرے لیے حرام ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہیں پر ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا، شریعت نے بھی اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی بندہ بھوک کی وجہ سے بلک رہا ہو، بھوک کی شدت اس کے پاس اتنی ہو، بھوک کی وجہ سے اس کی جان جانے والی ہو، اس کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان موجود نہ ہو، مگر اس کے سامنے کوئی حرام چیز موجود ہو، کوئی مردار سامنے ہو، تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اس مردار میں سے، اس حرام چیز میں سے اتنا سا کھا لے کہ جس سے اس کی جان بچ سکے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی جان جانے والی ہے، اس کو بہت ہی زیادہ پیاس لگی ہے، اس کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، سامنے شراب کی بوتل موجود ہے، تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے، فتویٰ بھی یہی ہے کہ ایسے آدمی کے لیے جو ہے وہ شراب جو ہم اور آپ کے لیے حرام ہے، جب جان جانے والی ہو، اس شراب کی بوتل میں سے اتنا سا حصہ پی لے
جس سے تمہاری جان بچ سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس شراب کی بوتل میں جتنی بھی شراب ہو اس کو جو ہے گٹک کر پوری بوتل ہی پی جائے۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، صرف اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اس میں سے اتنا سا پی لے کہ آپ کی جان بچ سکے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علی بن الموافق شخص جو ہے جب پڑوسی کے گھر گیا، جب انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ یہ جو ہے میں فلاں جگہ کا مردار کا گوشت اٹھا کر لے کر آیا ہوں، اس کو پکایا گیا ہے تاکہ اپنے بچوں کی بھوک مٹا سکوں، تاکہ ان کو موت سے بچا سکوں، کیونکہ آج جو ہے ان لوگوں کے سامنے موت نظر آ رہی تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا چکا تھا۔ ان لوگوں کو میں موت سے بچانے کے لیے، ان لوگوں کے لیے میں ایک مردار کے گوشت کو اپنے گھر لا کر پکایا گیا تاکہ اپنے بچوں کو کھلا سکوں، اپنی بیوی کو کھلا سکوں، لہٰذا میں یہ گوشت میں دے نہیں سکتا۔ میرے دوست اور بزرگوں، علی بن الموافق وہ آدمی کہتا ہے کہ جب میں نے اپنے پڑوسی کا یہ حال سنا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گیا، میں بھی اپنے گھر جو ہے الٹے قدم واپس لوٹا، اپنے گھر گیا اور میں نے یہ 30 سال سے 300 درہم جو میں نے جمع کیا تھا، کہ میں سوچ رکھا تھا کہ وہ 300 درہم میں نے اس لیے جمع کیا تھا کہ میں اس سے مکہ المکرمہ حج کرنے کے لیے جاؤں، لیکن جب میں نے اپنے غریب پڑوسی کا یہ حال سنا تو میں جب گھر گیا تو وہ سارے 300 درہم جو ہے میں نے اپنے غریب پڑوسی کو لا کر وہ سارا کا سارا رقم جو میں نے 30 سال تک جمع کیا حج کو جانے کے لیے، میں نے وہ سارا رقم وہ 300 درہم جو ہے میں نے اپنے غریب پڑوسی کو دے دیا۔ یہی عمل ہے میرے پاس، اور میرا کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے میرے اسی عمل کی وجہ سے مجھے یہ جزا عطا فرمایا کہ جس کی وجہ سے میں اس سال جو ہے حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ جا نہیں سکا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے حج کو بھی قبول فرما لیا ہے، اور میرے صدقے سے 6 لاکھ لوگوں کا حج بھی قبول فرما لیا۔